اس وقت میں موجود ہوں چیف منسٹر سیکریٹریٹ خیبر پختونخوا پشاور میں۔ پشاور جو ہے اس وقت دارالخلافہ نہ صرف کے پی کے کا ہے بلکہ اس وقت اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سابق وزیر اعظم یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت ان کا جو کیمپ آفس ہے وہ سی ایم کے پی کے سیکریٹریٹ ہے، جس کے اوپر انڈیڈ ایک بہت بحث بھی چل رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی، مریم نواز پہ کیا کہتی ہیں، حمزہ شہباز کیا کہتے ہیں، اور تمام تر سیاسی قوتیں اس وقت ان کے پشاور میں ہونے پر کیا سیاسی رنگ دیتے ہیں، وہ تو ایک الگ بحث ہے۔ مگر آج ہم یہاں کیوں موجود ہیں وہ بتاتے چلیں۔ آج ایک میڈیا انویٹیشن تھا، عمران خان کا ایک انٹریکشن تھا ہم سب کے ساتھ، اور اس میں تقریباً تمام تر ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز کی ایک بڑی تعداد پورے پاکستان سے انہوں نے یہاں پر ان کو مدعو کیا، اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھا، اور ایک سنہری موقع تھا بہت سارے ایسے سوالات کے جوابات مانگنے کا جو آپ کے بھی تھے، ہمارے بھی تھے، اور بہت سب کے تھے۔ میں سوال سے شروع کروں گی ملیہ ہاشمی کے۔ ملیہ نے سوال کیا کہ خان صاحب، آپ کے پارٹی کے ٹکٹس کی تقسیم پر ہمیشہ بہت سی چہم و گوئیاں سامنے آئی ہیں، اور اس سے نہ صرف اعتراضات بلکہ بڑے مسائل نے جنم لیا۔ تو اس کے اوپر عمران خان کا دو ٹوک جواب تھا کہ اس کے بعد چاہے کوئی بھی الیکشن ہو پی ٹی آئی کا، اس کی ٹکٹ کی منظوری جو ہے میری ذاتی اپروول کے بعد ہوگی۔ پھر ان سے سوالات، انہوں نے کچھ اوپننگ ریمارکس بھی دیے، وہ میں بعد میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مگر سوال جواب کا سلسلہ بہت اہم ہے۔ میرا ان سے یہ سوال تھا کہ کیا جو آپ کی پارٹی کے منحرف ارکان ہیں، کیا ان کا آپ کی پارٹی میں واپسی کا امکان ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہے جتنا بھی بڑا ہو جائے، مگر ان ارکان کی واپسی کا اب پی ٹی آئی میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ سب پر اپلائی کرتا ہے۔ اس کے بعد سوال ان سے اسرائیل کا ہوا کہ پی ٹی وی کے اینکر جن کو ابھی ریسنٹلی سیک کیا گیا پی ایم ایل این کی جانب سے، جو اسرائیل کے دورے میں شامل تھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کو اپروول ملی تھی اسرائیل کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے نہ جانے کس کس کا پریشر برداشت کیا ہے اسرائیل سے تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے، مگر میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ یہ ان کا جواب تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے اسرائیل کے ساتھ ہی ہاتھ ملانا ہے تو مسئلہ کشمیر کے اوپر پھر ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، لہٰذا میں نے پریشرز برداشت کیے، مگر کبھی بھی اس نہج پر میں نہیں گیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات کروں۔ دوسری بات، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے ہوتے تو شاید بہت آسان ہوتا، مگر انہوں نے ذاتی طور پر اس کو اخلاقیات کے خلاف سمجھا۔ سوالات میں پھر آگے بڑھے تو بہت سارے اہم سوالات ہیں۔ ان کی ریلی کے حوالے سے ہمارے ایک کولیگ انہوں نے ایک جو یوٹیوب سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی پوچھا کہ خان صاحب اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری اس لحاظ سے بالکل مکمل تھی، مگر ہاں ہمارے بہت سے پارٹی لیڈران شاید اخلاقیات کی وجہ سے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نون لیگ کی قیادت ان بچوں پر، ان خواتین پر 35,000 سے زائد وہ شیلز بھی برسائے گی جو کہ ٹیررسٹ کے اوپر فائر کیے جاتے ہیں۔ تو یہ البتہ توقع نہیں تھی، اور اس وجہ سے فیملیز کو نقصان پہنچا، 2 ان کے کارکنان شہید ہوئے، اور اس وقت بہت سارے کرٹیکلی زخمی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے رات کو، سپریم کورٹ کی رولنگ کی وجہ سے ہم نے قافلہ چلایا، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد ہم گئے، لیکن اب ہماری تیاری یہ ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی گارنٹی اگر دے دے کہ ہمارے لوگوں کی، کارکنوں کی، عام لوگوں کے جو کہ عام لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ پارٹی کے کارکنان اتنی بڑی تعداد میں نکلے یا نہیں نکلے، لیکن عام لوگ بہت نکلے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں نے جب سے میری حکومت کو نکالا گیا ہے، میں نے عوام کی سوچ تبدیل کی ہے، میں نے ان کو غلامانہ ذہن سے نکالا ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کی معاشی کارکردگی، انہوں نے کہا میری معاشی کارکردگی کا جائزہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ گروتھ ریٹ دیکھے میرے وقت میں، کووڈ کے تمام تر برسوں میں میری حکومت کی کارکردگی دیکھے، بے روزگاری میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ الٹا نوکریاں دی گئی، لوگوں کو گھروں پر احساس پروگرام کے تحت پیسے بھجوائے گئے، غریبوں کا خیال رکھا گیا، اور ان کو تمام تر